میرا نام رومیو ہے. میں اس وقت نیٹ ورک انجینئر کے طور پر کام کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ چونکہ ہمارا موضوع مذہب ہے، میرا سوال جہاد کے بارے میں ہے. آپ جانتے ہیں زیادہ تر فلپائنی یا مغربی لوگ، یا میری رائے میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی دنیا میں جہاد کی وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ جہاد اپنے مذہب کی حفاظت کرنا ہے. اگر آپ کا مذہب ختم ہونے کے قریب ہو یا کوئی چیز آپ کے مذہب کو خطرہ پہنچا رہی ہو تو یہی وقت جہاد کا ہے. لیکن میں آج کل جہاد کو دیکھتا ہوں جیسے یہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کا ذریعہ بن گیا ہے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں میں خود 2 ماہ پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں، اور یہ سوال میرے ذہن میں آتا رہا. میں کچھ لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان لڑائی کیوں شروع کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہم پہلے عیسائی تھے، ہم مسائل پسند نہیں کرتے تھے، ہم پرامن لوگ ہیں. تو میں نہیں جانتا کہ آپ کی اس جہاد کے بارے میں کیا رائے ہے. شکریہ بھائی. میرے پاس ایک سوال ہے کہ وہ جہاد کے تصور کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ جہاد مسلمان لڑتے ہیں، مذہب مر رہا ہے، اور وہ مانتے ہیں کہ عیسائی بہت پرامن ہے وغیرہ وغیرہ. جہاد عربی لفظ ہے جو جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا. تو جہاد بنیادی طور پر کوشش اور جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں. اسلامی تناظر میں جہاد کا مطلب ہے اپنی بری خواہشات کے خلاف کوشش اور جد و جہد کرنا. جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کی جائے. جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دفاع میں کوشش اور جد و جہد کی جائے. جہاد کا مطلب یہ بھی ہے کہ ظلم کے خلاف کوشش اور جد و جہد کی جائے. تو جہاد بنیادی طور پر کوشش اور جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ کوشش اور جد و جہد زیادہ تر مذہبی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہے. لیکن بدقسمتی سے میڈیا جو پیش کرتا ہے وہ جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ کے طور پر کرتا ہے. عربی میں مقدس جنگ کو حرب المقدسہ کہتے ہیں. یہ لفظ حرب مقدسہ نہ تو قرآن میں کہیں آتا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مستند حدیث میں. اس لیے مقدس جنگ عربی لفظ جہاد کا غلط ترجمہ ہے. یہ مقدس جنگ کی اصطلاح اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلے عیسائیوں صلیبیوں کے لیے استعمال ہوئی تھی، جنہوں نے عیسائیت کو طاقت کے زور پر پھیلایا. جن لوگوں نے عیسائیت قبول نہیں کی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو یہ صلیبی، ان کے لیے سب سے پہلے مقدس جنگ کا لفظ استعمال ہوا تھا. بدقسمتی سے آج یہ لفظ مقدس جنگ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم عیسائی تھے، امن پسند تھے. اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سب سے زیادہ لوگوں کو مذہب کے نام پر قتل کرنے والے عیسائی ہی تھے. اگر آپ تاریخ میں جائیں، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے فلپائن کی بات نہیں کر رہا. وہ آپس میں تفصیل سے بات کر رہے ہیں. موجودہ دور بھی. اگر آپ میرا بیان جہاد اور دہشت گردی پر دیکھیں تو زمین پر سب سے بڑا دہشت گرد جارج بش تھا، عیسائی. اب جارج بش جا چکا ہے تو یہ پرانی بات ہو گئی. اب اوباما آ گیا. ایسے میں بھی جارج بش سے نفرت کرتا ہوں. بہت اچھا، اسی لیے ہم نے انہیں فلپائن سے نکال دیا. ماشاءاللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ہے تو اب سوال کی طرف آتے ہیں. جہاد دراصل کوشش اور جد و جہد ہے، مقدس جنگ نہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں کی جانے والی جد و جہد کو کہتے ہیں. ہر مسلمان کو جہاد کرنا چاہیے. جو میں آج کر رہا ہوں وہ جہاد ہے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کر رہا ہوں. میں جہاد کر رہا ہوں. تو جہاد کی کئی اقسام ہیں. ہر مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر دن جہاد اور جد و جہد کرتے رہنا چاہیے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن کہتی ہیں، میں نے سنا ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا مشرکین یا کچھ اور مذاہب میں عبادت کی ایک شکل تھی. اب اور اسی طرح سالگرہ منانا بھی. اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں صحیح رائے کیا ہے؟ کیا ہمیں اس طرح کے رسومات میں حصہ لینا چاہیے؟ کیا ہم تالیاں بجا سکتے ہیں اور سیٹی بجا سکتے ہیں؟ کیا سالگرہ منانے میں کوئی غلط بات ہے؟ بہن، اگر آپ نے سوال و جواب کے اصول سنے ہوتے تو میں ہمیشہ اسی کو ترجیح دیتا ہوں. سب سے پہلے غیر مسلم کو سوال کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان سوال کر رہا ہے تو موضوع پر سوال کرے.
فقہ اور مسجد سے متعلق یہ سوالات آپ علماء اور شیوخ سے پوچھ سکتی ہیں۔ میں اسلام اور تقابلی مذاہب کا ماہر ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا بہن، میں اسلام اور تقابلی مذاہب کا ماہر ہوں۔ مجھ سے ایسے سوالات پوچھیں جو منفرد ہوں۔ آپ ایک ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے کھانسی ہے، اب کیا کروں؟ ایسا نہیں ہے کہ میں سوال کا جواب نہیں دے سکتا بہن، اسی لیے میں ذاتی طور پر ترجیح دیتا ہوں کہ پہلے غیر مسلموں کو موقع دیا جائے۔ جب غیر مسلم اپنا موقع استعمال کر لیں تب مسلمان سوال کر سکتے ہیں، اور اگر مسلمان سوال کریں تو براہ کرم اپنا سوال مذاہب کے درمیان مکالمے کے موضوع تک محدود رکھیں۔ چونکہ بہن نے پہلا سوال کیا تھا اس لیے میں نے انہیں اصول توڑنے کی اجازت دی، دوسری بار بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جو شخص سوال کرنا چاہتا ہے اسے براہ راست سوال کرنے دیں۔ مجھے پرچیاں یا بال واسطہ سوالات پسند نہیں ہیں، مجھے براہ راست سوالات پسند ہیں۔ میں ماشاءاللہ براہ راست ہوں، میرا انداز بھی براہ راست ہے، اور جب آپ کو براہ راست سوالات ملتے ہیں تو وہ موضوع پر زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ جو بال واسطہ پرچیوں پہ سوالات ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں پردے کے پیچھے پس منظر میں براہ راست، اس لیے میں تمام دیگر مائک والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پہلے غیر مسلمانوں کو موقع دیں، انہیں فائدہ اٹھانے دیں۔ مسلمان ہمیشہ ای میل پر سوال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب غیر مسلم سوالات مکمل کر لیں تب مسلمان سوال کر سکتے ہیں، لیکن برائے کرم اپنے سوال کو موضوع تک محدود رکھیں۔ بہن کے پاس سوال ہے، انہوں نے سنا ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا عبادت کی ایک شکل ہے، اور سالگرہ کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا ہم منا سکتے ہیں؟ قرآنی آیت ہے جو کہتی ہے کہ تالیاں بجانا اور سیٹی بجانا عبادت کی ایک شکل ہے، لیکن حقیقت میں ہماری عبادت میں ہم نہ تالیاں بجا سکتے ہیں نہ سیٹی بجا سکتے ہیں۔ لیکن عام تالیاں بجانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں تمام مکاتب فکر میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تالیاں بجانا درست نہیں ہے، زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ چونکہ قرآنی آیت میں آیا ہے یہ عبادت کی ایک شکل ہے، عبادت میں آپ نہ تالیاں بجا سکتے ہیں نہ سیٹی بجا سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر اگر یہ کسی ثقافت کا حصہ ہے اور جب تک یہ قرآن و شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر یہ کسی کی تعریف کے اظہار کے لیے ہو تو سب سے بہتر ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ماشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تالیاں بجانا حرام کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ مباح کے زمرے میں آئے گا۔ اس میں اختلاف رائے ہے، زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اگر یہ کسی مسئلے کی تعریف کے اظہار کے لیے ہو، جہاں تک سالگرہ منانے کا تعلق ہے، پھر کچھ علماء کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا حرام ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ مباح ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ شخصیات کی سالگرہ منانا، خاص طور پر مذہبی رہنماؤں وغیرہ کی، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کی سالگرہ منانا، چاہے وہ کرسمس ہو یا مذہبی شخصیات کی سالگرہ منانا، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن خود سالگرہ منانا، اسے مکروہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو کہتی ہو کہ سالگرہ نہ مناؤ۔ مجھے کوئی ایسی حدیث معلوم ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا ہے کہ کفار کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ اس لیے مذہبی شخصیات کی سالگرہ منانا میری رائے میں شرک کی طرف لے جاتا ہے، لیکن خود سالگرہ منانا میں اسے مکروہ کہوں گا، کیونکہ یہ آپ کو اسلام سے دور لے جاتا ہے، جیسے رقص اور موسیقی وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں سالگرہ منانا چاہتا ہوں اور اسلامی لیکچر دینا چاہتا ہوں تو میں اسے حرام نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ سالگرہ کیسے مناتے ہیں یہ اس پر منحصر ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سالگرہ منانا حرام ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ حرام طریقے سے سالگرہ منانا حرام ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ مذہبی شخصیات یا مشہور شخصیات کی سالگرہ یا برسی منانا وغیرہ یہ بالکل حرام ہے، یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن عام طور پر مسلمانوں کو میں کہتا ہوں ہمارے اسکول میں سالگرہ نہیں منانی چاہیے۔ یہ اسکول کا اصول ہے، شریعت کا نہیں، کہ آپ کو سالگرہ نہیں منانی چاہیے۔ تو میں بطور چیئرمین اسکول اپنے اسکول میں کوئی بھی اصول لاگو کر سکتا ہوں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو میرے اسکول میں اصول یہ ہے کہ کوئی بچہ سالگرہ نہ منائے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے اسلام میں فتویٰ کے طور پر پوچھیں تو بہتر یہی ہے کہ اسے نہ کیا جائے، یہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن سالگرہ بذات خود مجھے کوئی ایسی حدیث یا قرآنی آیت معلوم نہیں جس میں اسے حرام کہا گیا ہو۔ تو یہ آپ کے منتخب کردہ عالم پر ہے۔ امید ہے آپ کا سوال حل ہو گیا۔ میرا نام سباشہ ہے، میرا مذہب عیسائیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ اور آپ کا پیشہ کیا ہے برائے کرم؟
मेरा पेशा, मैं रियाज में एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ आकर और आपकी तकरीर सुनकर वाकई बहुत खुश हूँ। आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ मज़ाहिब की मुमासलत से किया, जो कि एक नहायत अहम और काबिल गौर बात है। आपने अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरती से ये बताया कि ईमान को 100% तलाश करना चाहिए, यानी हमें अपनी पूरी कोशिश और खुलूस नीयत के साथ ईमान की हकीकत को समझने और पाने की जुस्तजू करनी चाहिए। तो आपकी तकरीर सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम ही वो 100% ईमान है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस 100% के बारे में वाज़ेह तौर पर वजाहत कर सकते हैं? इस्लाम के बारे में मेरा सिर्फ यही एक सवाल है। शुक्रिया शुक्रिया। भाई ने कहा कि उन्होंने लेक्चर सुना और इस नतीजे पर पहुंचे कि इस्लाम 100% सच्चा दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो चाहते हैं कि मैं खुलकर वजाहत करूं, लेकिन जाहिर है कि चूंकि ये बैनुल मज़ाहिब मुकालमा है, तमाम मुश्तरकात को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूं, अपनी मर्जी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दो। इसी तरह चीफ एडिटर ने कहा कि आप आखिर में ये नहीं कहते कि इस्लाम ही वाहिद दुरुस्त दीन है। मैंने कहा नहीं, मैं कहता हूं कि अपनी मर्जी अल्लाह ताला के सुपुर्द करना ही दुरुस्त दीन है, क्योंकि बाज़ औक़ात इस्लाम का लफ्ज लोगों के हल्क से नहीं उतरता, मुसलमान का लफ्ज भी बाज़ औक़ात हलक से नहीं उतरता। तो मैं कहता हूं कि अपनी मर्जी अल्लाह ताला के सुपुर्द करना ही दुरुस्त दीन है। लेकिन अगर आप वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर पे जिक्र किया है, सूरे आल इमरान 3 बाब आयत नंबर 19 में, इन्नद्दीन इंदल्लाह, इस्लाम अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ वही दीन काबिल कबूल है जो इस्लाम है। अल्लाह ताला कुरान में सूरे आल इमरान 3 बाब आयत नंबर 85 में फरमाते हैं कि जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन चाहेगा वो इससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो इस्लाम यानी अपनी मर्जी अल्लाह ताला के सुपुर्द करना वाहिद दुरुस्त दीन है और अल्लाह ताला के तमाम पैगंबरों ने सिर्फ इसी की तालीम दी है। अब भाई मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि इस्लाम सबसे बेहतरीन दीन है? क्या आप इस्लाम कबूल करते हैं? नहीं, मुझे इस पे सोचना पड़ेगा। या आपको यकीन है कि खुदा है? मैं खुदा को मानता हूँ। क्या आपको यकीन है कि खुदा की कोई तस्वीर नहीं है? हाँ, वहां कोई तस्वीर में वाहिद खुदा के अलावा वाहिद खुदा। क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और आखिरी रसूल मानते हैं? ये वही चीज है जो मैं असल में आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि हमारे अकीदे के मुताबिक, जो अकीदा मैं इस वक्त इख्तियार किए हुए हूँ, यसू हमारे ईमान के आखिरी नबी हैं, लोगों के 100%। वजह है कि मैं पूछ रहा हूँ इस बारे 100%। मैं वो बात नहीं कर रहा जो आपके मजहबी पेशवा ने आपको बताई है। क्या आप बाइबल में एक भी आयत बता सकते हैं जिसमें लिखा हो कि यसू मसीह आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैंने बाइबल जबानी याद नहीं की है। मैं तकाबली मजाहिब का तालिब इल्म हूँ। बाइबल में एक भी आयत नहीं है जिसमें कहा गया हो कि यसू आखिरी पैगंबर हैं। बल्कि मैं आपको हवाला देता हूं, इंजील यूहन्ना बाब नंबर 16 आयत नंबर 12 से 14। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास तुमसे कहने को बहुत सी बातें हैं मगर तुम अभी इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सच की रूह कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किस मजहबी शख्सियत ने यसू मसीह की तारीफ की है? अस्सलाम वालेकुम WHO। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में 25 मरतबा से कम नहीं है। बस हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ही के बारे में बात कर ले। एक रसूल आने वाला है और ये रसूल कोई नहीं बल्कि आखिरी और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब मिलेगा। शुक्रिया जी। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत मारूफ स्कॉलर है और मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र वो कर चुके हैं और उनका ताल्लुक़ असल में इंडिया के साथ है और इंडिया में बहुत सारा वक़्त गुजारा और इंडिया के बाद कुछ तनाज़ात ऐसे आए जिनकी वजह से उनको जो है ना जलावतन किया गया और उनको जब जलावतन किया गया तो उन्होंने मलेशिया में पनाह ली और मलेशिया की हुकूमत ने उनको बहुत सपोर्ट किया। तो उनका एक नज़रिया रहा है, वो यही है कि अगर उनसे कोई भी सवाल करे या कोई सवालात उनसे पूछे तो वाकई में उसको जो जवाब चाहिए होता है वो उनको मिल जाए।
ہندو اگر ان سے سوالات کرتے ہیں تو ہندو کو ہندو کی کتاب کے مطابق جواب ملتا ہے، اور عیسائی اگر سوال کرتا ہے تو عیسائی کو عیسائی کی کتاب سے جواب ملتا ہے، یہودی کو یہودی کے کتاب سے، اور بہرحال جتنے لوگ جو سوالات ان سے کرتے ہیں تو ان کا جواب ان کو انہی کی کتابوں میں سے مل جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مختلف مذاہب کو ان کے کتابوں میں سے جواب دینا یہ ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ بھائی سوال کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا انگلش کی بجائے اردو کا ایک چینل بھی سٹارٹ کریں، کیونکہ جتنی بھی ایشیا کے ممالک ہیں یہاں پر انڈیا، پاکستان، برصغیر پاک و ہند، اس میں جو ہے نا وہ اردو زبان بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا وہ تسلی بخش رہا، کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایک نئی چینل لانچ کریں گے، پیس ٹی وی اردو، تو اس میں پھر آپ کو جو ہے نا اردو کی معلومات ملیں گی، اور اردو کی نالج جو ہے نا وہ آپ کو ان میں سے مل جائے گی، اور انگلش کے لیے جو ہے نا وہ یہی ہے۔ تو سوال یہاں اردو اور انگلش کا نہیں ہے، بلکہ سوال اس امر کا ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں بولے، بٹ آپ کا مقصد جو ہے نا وہ نیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی دعوت اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں یا کسی کام کے لیے جاتے ہیں کسی سلسلے میں، تو آپ کا ہمیشہ سے منشا یہی رہنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو اس کی کتابوں میں سے ہی ان کو جواب دیں، اور دوسری کی کتابوں میں سے بھی ان کو جوابات دیں۔ اگر آپ ہندو کو ان کی کتاب سے جواب دیں گے تو یقیناً ان کو معلوم ہوگا کہ واقعی میں اسلام جو ہے نا وہ ایک پسندیدہ مذہب ہے، اور واقعی میں اسلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ آخری مذہب ہے۔ اسی طرح جتنی بھی مذاہب ہے روئے زمین پر، ان سب میں اختلافات رہا ہے سوائے اسلام کے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے جو آپ کو صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ثبوت دیتا ہے، یعنی آپ صرف ایک اللہ کا حکم مانیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔